بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ ایک معمولی بات جو ہمارے منہ سے نکلتی ہے، یعنی کہ کسی کو لعن طعن کرنا، کسی پر لعنت بھیجنا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت بھیجنا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے کسی شخص کو قتل کیا، یعنی یہ لعنت بھیجنا جو ہے نا، یہ قتل کے برابر ہے۔ اب دیکھیں کہ بات بات پر لعنت بھیجنا، اور یہ لعنت اس جو بھیجنے والا ہے اس پر لوٹ کر آتی ہے۔ اس لیے مرد و خواتین کا یہ عام معمول ہوتا ہے، لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تم پر۔ یہ لعنت جو ہے لوٹ کر آتی ہے، یہ لوٹا دی جاتی ہے۔ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے اس نے کسی کو قتل کر دیا۔ تو لہٰذا یہ ایک وہ گناہ ہے جو ہم سے جو ہے نا ارادی طور پر غیر ارادی طور پر ہوتا رہتا ہے، ہماری زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں۔ تو کسی مسلمان بھائی پر لعنت کرنا جو ہے اس کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور جو سچا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو سزاوار نہیں، اس کو سجتا نہیں، جچتا نہیں کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔ لعنت کرنا اسلام میں سخت منع ہے، اور لعنت کے بارے میں یوں آتا ہے کہ یہ لوٹائی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے۔ اس لیے اس سے احراز کرنا چاہیے کہ ہم کسی اپنے مسلمان بھائی پہ لعنت کریں اور پھر اتنا بڑا گناہ کریں کہ یہ قتل کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ تو میں جو ہے نا امید کروں گا کہ آپ اس حدیث پر ضرور عمل کریں گے، سنیں گے، آگے پیش کریں گے۔ باقاعدہ میں یہ حدیث جو ہے آپ کو پڑھ کر بھی سناتا ہوں تاکہ آپ اسے خوب ذہن نشین کر لیں۔ تو حضرت ابو زید ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جھوٹی قسم کھائے تو وہ اسی طرح ہے جیسے اس نے کہا۔ یعنی وہ جو ہے نا وہ قسم جو ہے بیکار ہے اس کی، اور وہ قسم جو ہے اس کی ہوئی نہیں ہے، اور سننے والا جو جس کو قسم دے رہا ہے وہ یوں سمجھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ یہ تو مسلمان ہے، کسی اور مذہب کی قسم کھا رہا ہے تو یہ سچ نہیں بول رہا۔ اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا، یعنی خودکشی کی، تو اس کو قیامت والے دن بھی اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، فائر کرتے ہیں، خنجر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، چھری کے ساتھ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں، یا اپنا پھانسی کا پھندا لے لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، قیامت کے دن اسے جب زندہ کیا جائے گا تو یہی عذاب اس پر مسلط کر دیا جائے گا کہ بار بار وہ اپنے آپ کو خنجر سے اور اس آلے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا، مارے گا، پھندا لے گا۔ تو یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے خودکشی کرنا، اور اس کا عذاب یہ ہے قیامت کے دن اللہ قادر ہے اسے معاف کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وگرنہ یہ عذاب جو دنیا میں اس نے جو اپنے آپ پر جو وار کر کے گناہ کبیرہ اختیار کیا ہے، قیامت کے دن بھی وہ ایسا ہی کرتا جائے گا۔ فرمایا کہ اسی چیز کے ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا، اور فرمایا کہ آدمی پر اس نظر کا پورا کرنا ضروری نہیں، یعنی جو پہلے میں نے عرض کی ہے کہ اگر اس نے کسی اور مذہب کی قسم اٹھائی ہے یا وہ اس نے کوئی نظر مانی ہے تو وہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کرے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اور فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اور مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مثل ہے، یعنی مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مثل ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو زید ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیعت رضوان میں شریک تھے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کسی پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کے مثل ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی توفیق دے اور اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خودکشی کے بارے میں بھی آپ نے جان لیا کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف عمل کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی آلے سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا،
اور اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ سے معافی مانگیں کہ کبھی بھی کسی مسلمان بھائی پر لعنت نہ کریں۔ یہ لعنت ایسی شے ہے جو لوٹا دی جاتی ہے، لوٹ کر آتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اس بچنے کی توفیق دے اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، حسن انتخاب چینل ضرور دیکھیں اور اسے آگے شیئر بھی کیا کریں، دعا بھی کیا کریں۔ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کلام جو آیات ہیں ان کی مختصر تشریح و تعبیر ہوتی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔